نے اپنی بیٹی کا خیال کبھی نہیں رکھا. زندگی کی ہر خوشی ڈیزرو کرتی ہے وہ. ہمیشہ میں ہی کیوں آپ ہر بار مجھے بھلا دیتے ہیں؟ بیٹا وہ تمہاری بہن ہے. نہیں ہے وہ بہن میری. اس لڑکی نے تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیا ہے، گھر، محبت اور اب باپ. آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو مانور یا مہوش. کبھی کبھی انسان بے بسی میں بے حس بن جاتا ہے، اپنے لیے نہیں، اپنوں کے لیے. اس لڑکی نے تم سے ایسی دولت پر جسے حاصل کرنے کی چاہ نے میری ماں کی زندگی برباد کر دی. بہن میری میں نے اپنی بیٹی کا جب سے میری زندگی میں آئی ہے نا، میری زندگی کو اس نے جہنم بنا دیا ہے. جب سے مہنور اپنے گھر آئی ہے اپنے باپ کے پاس، تب سے لے کر اس کے سب گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے. دلاور صاحب کی بیوی بھی اسے بہت ساری باتیں سنا رہی ہے. اسے لگتا ہے کہ مہنور صرف اس کی دولت کے پیچھے آئی ہے، ان لوگوں کی دولت کے پیچھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ دلاور نے بہت سارے شیئرز اس کے نام کر دیے ہیں، اور مہنور ہر وقت وہ شیئرز اپنے باپ کو واپس کرنے کی باتیں کرتی رہتی ہے. جب کہ اب وہ زین سے کہیں گے کہ اس کو اس کی بیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ اسے زندگی میں کبھی بھی خوشی نہیں ملی، تو اسی لیے اب دلاور کو زین کو بہت زیادہ اسے خوش رکھنا ہوگا. وہ مہوش سے بھی کہتا ہے کہ تم اپنی بہن سے رویہ ٹھیک کر لو، تو مہوش کو تو ویسے ہی مانور سے چڑ ہے. وہ کہتی ہے جب سے میری زندگی میں آئی ہے اس نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں بچا، یا تو اب اسے میری زندگی سے جانا ہوگا یا پھر میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی. اب دلاور صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اسی لیے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے مہنور کو بھی لے کر. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ جلدی سے مہنور کی رخصتی کر دیں اور اسے زین کے ساتھ بھیج دیں، جبکہ دوسری طرف مہنور کے ماموں اور ہمانی چاہتے ہیں کہ اسے کسی طرح بھی یہ رشتہ ختم کروا کر اسے اپنے ساتھ لے جائیں اور وہاں پر جا کر سیٹھ اکرم سے اس کی رخصتی کروا دیں، مطلب اس کا نکاح کروا دیں. جبکہ دوسری طرف زین ہے کہ وہ اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. تو دلاور صاحب کی جو بیوی ہے وہ ہر وقت مہنور کے بارے میں زہر اگلتی رہتی ہے. اب وہ اسے کہتی ہے کہ مہوش سے کہتی ہے کہ جب سے یہ تمہاری زندگی میں آئی ہے اس نے تم سے سب کچھ چھین لیا ہے، تمہارا باپ بھی اور تمہارا شوہر بھی اور تمہاری محبت بھی اس نے تم سے چھین لی ہے، اب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچا. وہ اسی لیے مہوش کو بھڑکاتی رہتی ہے اور مہوش بھی بہت زیادہ بھڑک جاتی ہے اور اپنے باپ سے جا کر بات بھی کرتی ہے. اب دلاور صاحب کیا کریں گے؟